لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حسبی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سے سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان سیائے سوائے جمال محمد حیدر بہار باغ اتصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے پرو ذرہ تو دیا تو نے طلوع آفتاب شوقت سنجر و سلیل تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد اور دورے جبر میں استداد میں ہم نے ان کندھوں کے اوپر 8 لاشیں اٹھائی تھی 7 فیض آباد سے اور ایک وہاں سے منڈی بہاؤالدین کے قریب سے اور ہمارے قائد نے وہاں بتایا تھا کہ اپنا حق لینا کیسے ہے. ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور اپنی بات منوانا بھی جانتے ہیں. اگر ہم کہیں تمہارے پاس درخواست دے جاتے ہیں تو اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا کرو. ہاں ہم تو درخواستوں کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تلوار کے قبضے میں جب ہم تلائی دیں گے تیرے اجداد کی قبروں سے دعائی دیں گے. اور 1857 سے لے کر 1947 تک تاریخ رقم پڑی ہوئی ہے. اپنے اور بیگانے بھی لکھ گئے ہیں, متاثر ترین مورخین بھی لکھ گئے ہیں کہ اس برِ صغیر میں ان علماء و مشائخ, اس عوام اور اس غیرت مند مسلم نوجوان نے اپنا خون دیا, اپنا بدن دیا, اپنا گھر بار چھوڑا, ہر قربانی دے کر انگریز کو, گورے انگریز کو انگلستان بھاگنے پر مجبور کیا. لیکن اب تاریخ لکھنے والا یہ بھی لکھے گا کہ اسی کے وارث علامہ خادم حسین رضوی نے ایک نون لیگ کے چور کو انگلستان بھاگنے پر مجبور کیا تھا, تو ہم پر مسلط ہوا بیٹھا تھا. اور پھر تاریخ ایک اور بات لکھے گی کہ جو امپورٹڈ ہے یا بغل گیر بچہ جسے پالا گیا ہے اور اب وہ باولا ہوا پھرتا ہے, اور باولے کا علاج سڑک پر ہوتا ہے, نہ کہ اس کی زبان بندی سے ہوتا ہے بلکہ اس کی جان بندی سے ہوتا ہے. اور اب تاریخ کسی وقت میں مورخ یہ بھی لکھے گا کہ انہی مجاہدین آزادی کی وارثوں نے اسی پاکستان, کسی خطہ برِ صغیر کے ٹکڑے میں جس کو پاکستان کہا جاتا ہے, جو دل ہے اس دل کے اندر ایک دل ہے لاہور, اس دل میں بسنے والے بابے کے مت والوں نے ان تمام چوروں کو پھر لندن بھاگنے پر مجبور کیا ہے. مجھے خبر ملی ہے کہ اسے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اگر تم اسے لاؤ گے تو میں لانے والوں سے کہتا ہوں تم اب کے اس کے ساتھ جاؤ. اب اس قوم میں گنجائش نہیں بچی. اس قوم کے اندر اب اتنی سخت باقی نہیں رہی کہ اب تجربوں پہ تجربے کیے جائیں اس کے اوپر. اب حق کا راستہ بالکل واضح ہے اور حق بات بالکل واضح ہے. اس سے کسی کو خوشی ہوتی ہے تو 100 بار ہو اور کسی کو ناراضگی ہوتی ہے تو 1000 بار ہو. اب پاکستان کا آخری حل حضور کا دین ہے انشاءاللہ. اب جاننے والے یہ جانیں گے. اہل علم بھی بیٹھے ہیں, اہل نظر بھی نظر آ رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ درخواست کیوں مسترد ہوئی تھی. اب اظہار ہوا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. تمہاری تقدیریں کچھ اور تھی, اللہ کی قدرت کچھ اور دیکھ رہی تھی, اور اللہ کی قدرت کچھ اور تھی, اور اللہ کی چاہت کچھ اور تھی کہ ایک مرد مجاہد کی زبان سے بات نکلی ہوئی ہے کہ جس دن یہ اپنے انجام کو چاہے گا, چل پڑا نا اس انجام کی طرف, اس دن ہم تاریخی جلسہ کریں گے. ہو سکتا ہے ابھی وہ دن پھر باقی ہو, وہ دن اور وہ وقت باقی ہو, لیکن ابھی اس کے انجام کا آغاز شروع ہوا ہے تو وہ بات آج کے دن پوری ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ درخواست تم نے مسترد کی ہے, تم سے درخواست مسترد کروائی گئی ہے. یہ نہیں کہ ہم فیض آباد آئے ہیں, ہمیں بابا جی نے فیض آباد بھیجا ہے. گرمی بھی ہے. اور موسم کی سختی بھی ہے, لیکن کیا کروں ذوق کی گرمی بھی ہے. بتائیں بات جاری رکھوں یا ختم کر دیں؟ کہ ہم اس ٹیم کے آپریشن کی کامیابی کے لیے بہت خوش ہیں, اور اوپر تک وہ جو بائیڈن کھڑا ہو کر پریس کانفرنس کرے کہ ہم آپریشن ہونے پر ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں. تو یاد رکھیں تمہارا دشمن تمہارا ذاتی ہے, ہمارا دشمن ہمارا نظریاتی ہے. تم اگر اس کو مبارکباد دے رہے ہو تو جس نے کل 15 خنجروں کا وار کیا ہے ہم اس کو سلام دیں. آپ آج بیچ میں آ رہے تھے, جوش مجھے بھی آیا. اور ناموس رسالت کے لیے ملک کے اندر سوشل میڈیا کی بدترین گستاخی ہو رہی ہے, اس کے اوپر اس کے لیے جو بھی کوئی کام کر رہا ہے اور جس طرح بھی کوئی کام کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ناموس رسالت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہمیں جس حد تک جس طرح جانا پڑا انشاءاللہ ہم جائیں گے. اقتدار کے مزے لینے والوں تم لو اقتدار کے مزے. یہ اقتدار اب مزیدار رہنا ہی نہیں ہے. یہ اقتدار اب دن ب دن جس کے ہاتھ لگے گا اس کا منہ کالا کرے گا. جب تک
اس ملک کو اب ان نظام اور ان صورتوں پر کھڑا نہیں کیا جاتا جس کا وعدہ لے کر اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ ہمیں کوئی وطن دے دے جس کے اندر ہم عملی صورت، عملی نظام اور عملی زندگی گزار سکیں۔ جب تک وہ نظام نہیں آئے گا، جب تک ان تمام لعنتوں سے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا گیا ہے اور اللہ نے ہم پر جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جب تک ہم وہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے اس ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ تم امریکہ کی تلوے چاٹنے کے بعد تم چائنا کے نیچے گھس جاؤ، تم رشیا کے نیچے گھس جاؤ، اس ملک کی بقا اب اسی بات کے ساتھ ہے کہ جب تک حضور کا دین تخت پر نہیں آئے گا یہ ملک ہرگز سکون نہیں پائے گا۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو بابا جی کے لیے ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے، ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جو شعر پڑھا ہے نا، وہ شعر عام بندے کا نہیں ہے، وہ شعر مولانا حسرت موہانی کا ہے کہ دلوں کو فکر دو عالم سے کر کے آزاد، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد۔ سچی بات یہ ہے کہ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے صرف مطالعہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، اس نظریے کو سمجھنے کے لیے 1857 سے لے کے 1947 تک بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنی مشکلیں، کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا ہے۔ یہ وطن آسٹریلیا میں جا کر جزیرے خریدنے کے لیے حاصل نہیں کیا، یہ وطن کو دن رات آئین توڑنے کے لیے حاصل نہیں کیا، یہ وطن کو سرکاریوں اور شریفوں کی جناب سے دربارگاہ اور ان کے خاندانوں کو نوازنے کے لیے حاصل نہیں کیا، اور یہ وطن اس لیے نہیں حاصل کیا کہ ایک کھلاڑی کو جناب ہوا بھر کر وزیر اعظم بنا دیا جائے اور جب اس کے مفادات ختم ہو لوگ کہتے ہیں جی آپ کے اوپر بھی بڑا ظلم ہوا ہے، آپ نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، بابا جی نے بھی بڑے ظلم سہے۔ میں نے کہا ہے یاد رکھنا، کرایہ دار مکان کو نقصان دیتا ہے، مالک مکان کبھی اپنے مکان کو نقصان نہیں دیتا۔ یہ سارے کرایہ دار ہیں اور یہ کرایہ داروں میں جب ان کو مفاد ملا اور جب ان کو ان کے ذاتی مفاد کو زد آئی تو انہوں نے ملک کے خلاف بھی بھونکنا شروع کر دیا، ملک کے اساسوں کے خلاف بھی بھونکنا شروع کر دیا، اندرونی اور بیرونی امداد لینی شروع کر دی، اور جناب آپ کہتے ہیں کہ ہماری لابنگ کی جائے امریکہ میں لابنگ۔ میں نے کہا تمہیں امریکہ میں لابنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امریکہ نے تو لابنگ کرنے کے لیے تمہیں ہم پر مسلط کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب حکمتوں والا ہے، اس نے ذرہ ذرہ کر کے، تار تار کر کے تم نے جو لباس اور جو تم نے رنگ چڑھایا ہوا تھا ریاست مدینہ کے نام پر، اور جو تم نے ڈرامے بازی لگائی ہوئی تھی کہ جناب اس ملک کے اندر ہم وہ نظام دیکھنا چاہتے ہیں جو ریاست مدینہ کا، اس تصور پر اللہ نے تار تار کر کے ایک ایک تار اتار کر تم ایک چوک میں ننگا کر دیا ہے، اور تم باتیں کرتے تھے تحریک لبیک پاکستان کو، اور ایک نہ ہزار کی بات کر رہے تھے، کوئی اس نے کہا ہے تحریک لبیک پاکستان کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے جھنڈے کے نیچے آ جائے۔ میں نے کہا عمران خان کا جھنڈا اور ایجنڈا امریکی ہے، امریکی امپورٹنٹ ہے، اور جناب وہ ایجنڈا ہے جو یہودی چاہتے ہیں۔ ایجنڈا ذرا میں تجھے بتاتا ہوں، تحریک لبیک پاکستان کا ایجنڈا بھی اسلامی، اس کا جھنڈا بھی اسلامی، اور جو جھنڈے میں ڈنڈا ہے نا وہ بھی اسلامی۔ افغانستان سے زخم چاٹنے والے امریکہ کو پاکستان کے ذریعے اور پاکستان کے ہوٹلوں کے ذریعے محفوظ رستہ دینے والا کہتا ہے کہ میں نے امریکہ کو کہا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے نہیں مرتے؟ اور ابھی کچھ لوگ یہ کہتے تھے، بات یہ تھی کہ جس دن رہائی ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے
तहरीक लब्बैक की अमीर का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। तो मैंने कहा कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता, ये इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना वो तैयबा मुकरमा से हुई है, और इसको जो खुराक मिलती है वो सैयद शुहदा के दर से मिलती है, और इसकी जो फिक्री इर्तिका है वो हजरत दाता अली हजवेरी से लेकर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तक है। इसको कहीं किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब मैं 8 दिनों बाद देखूंगा कि जनाबरों का हाल क्या होगा। आपने नरम बिस्तरे और नरम गजाएं खाई है किबला, कभी ठंडी रात इस फैजाबाद के इस मकाम पर नहीं गुजरी, और कभी आपको पता ही क्या हो कि तहरीकें और कुर्बानियां कहते किसको हैं। हमारे बड़ों ने तहरीकें चलाई और हमारे बड़ों ने बताया कि कहते किसके हैं। जब अल्लामा अब्दुल खान न्याजी को मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के सामने पेश किया ना, तो उसने बड़ा आकर के इनमें बड़ी आकर होती है, ये वर्दी वाले हो इनमें भी बड़ी आकर होती है। तो अल्लामा साहब ने जो उनको जवाब दिया है ना, वो इन सब के लिए बड़ा पैगाम है। वो कहने लगा, न्याजी साहब मैंने सुना है आपकी जिंदगी तारीखें चलाते हुए गुजरी है। तो मौलाना न्याजी ने कमाल जवाब दिया, अल्लाह करोड़ों रहमतें उनकी कब्र पर नाज़िल फरमाए। मौलाना न्याजी कहने लगे, ओए अगर न्याजी तारीखें ना चलाता तो तू यहाँ वर्दी पहन के ना बेचने खड़ा होता, बल्कि अनारकली के चौक में गंजरियां बेच रहा होता। अगर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इस कौम की सिमत और जहद दुरुस्त करके ना जाते ना, तो जो आज भौंकते हैं ना कि इन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाया है, इन्होंने जेल किया है, मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे बच्चे अल्लाह अकबर कह न रहे होते, बल्कि इस्लामाबाद में किसी मंदिर के अंदर बैठकर किसी मूर्ति की पुजारी कर रहे होते, या अपने गलों में सलीबे लटकाकर और जनाब दाएं बाएं फिर रहे होते। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की दीनी गैरत, दीनी खिदमत ने ये बात की है कि अब तुम्हारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे लब्बैक या रसूलुल्लाह के और तारीफ जिसने हमें बड़े सबक दिए हैं, वो हर कोई उठा अपना नजरिया पेश किया और फिर जाकर किसी न किसी सूरत में बिक गया। बाबा जी कहते थे कि उस में 650 साल 700 साल के करीब मुसलमानों की हुकूमत रही। 1711 में तारिक बिन ज़ियाद कश्तियां जलाकर गया, लेकिन फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा कि वो 30 लाख मुसलमान स्पेन से मुल्क बदर हुए। बाबा जी फरमाते थे अगर उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त के सारे मुआशरे के नामवर लोगों ने अपने हुलिये और बेस बदले और उन से भाग गए। बाबा जी फरमाते थे हमारे बड़े शरीर से भागे नहीं है, बल्कि एक एक दिन में 1800 उलमा को अंग्रेज ने फांसी दी, और ऐसे ऐसे सैयद उलमा को और ऐसे ऐसे बड़ी शख्सियात को जिनका नाम, जिनके इल्म की हैबत से अंग्रेज खुद भी मुतासिर थे, लेकिन उन्होंने उस जंग आजादी के पादाश में बड़े बड़े लोगों को और बड़े बड़े रिजालों को सजाएं दी और जनाब उनको काले पानी जेलों में भेजा, लेकिन किसी ने लिख कर नहीं दिया कि मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई। बल्कि जब अंग्रेज आखिरी वक्त में अल्लामा फजल खैराबादी के पास पहुंचा और वो फतवा लेकर जो अल्लामा साहब ने 1857 में जारी किया था, वो फतवा लेकर जब सामने गया तो उसने कहा फजल हक तेरी रिहाई का परवाना मिल सकता है। अल्लामा साहब ने कहा कैसे? उसने कहा ये फतवा लिखा हुआ है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है, लिहाजा हर मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ अमली जिहाद में शरीक हो। तो यहाँ नीचे जो फजल हक के साइन है और फजल हक लिखा हुआ है, तू कह दे कि ये कोई और फजल हक है। तो बाबा जी कहते हैं अल्लामा फजल हक खैराबादी फारूकी नस्ल है। बाबा जी कहते हैं उनको खुराक को गई जो सांप के जहर से कटी थी और पानी को दिया गया, जनाब जिसकी मिसल ही कोई नहीं, इतनी खतरनाक और मुंह और टाट के लिबास पहनाए गए, उन्हें फारूकी ने जोश मारा। अल्लामा फजल खैराबादी की हड्डियां गल चुकी थी, जिस्म और मांस हड्डियों से अलग हो चुका था। आपको उन्हें फारूकी ने जोश मारा, आप उठकर बैठ गए। आपने फरमाया उस कमीने तू कहता है अगर हजारों भी हो लाखों भी हो और हुजूर के दीन के लिए इसी तरह मौका आ जाए तो हजारों कुर्बान होते रहेंगे। फजल हक का फतवा यही है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। तो
میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں بھی ہو، لاکھوں بھی ہو، وہ سارے علماء بھی ایک دن میں ختم کر دیے جائیں۔ ہمارا مشن اور نظریہ یہی ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، کسی جدید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، کسی جدید کے ہاتھ پر نرم گوشہ نہیں رکھنا، اور کسی کے لیے سینے میں دماغ میں نرم گوشہ نہیں رکھنا، اس لیے کہ ہمارے پاس جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ سردار نداد لفظ یزید حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، ہم وہ نظریہ لے کر چل رہے ہیں۔ 72 کٹا تو سکتے ہیں، وہ سارا کنبہ کٹوا تو سکتے ہیں، جو کچھ بنا ہے یہ حضور کے نام پر لٹوا تو سکتے ہیں، لیکن کسی وقت کے جدید کے بارے میں نرم گوشہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کب جیتیں گے؟ میں نے کہا ہم اس دن جیتیں گے جس دن ہمارا کوئی مقابل ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے، غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم اس دن جیتیں گے جس دن ہمارے مقابلے والے سارے اپنے جہاز بھر کے ملک سے باہر بھاگ چکے ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ نے جذبوں کے ساتھ، اپنے حوصلوں کے ساتھ میدان عمل میں رہنا ہے۔ اور ہمارا وجود ہی ان کے لیے کافی ہے اللہ کے بندو۔ ہاں، ان کو ڈر کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ایک بھی لبیک والا اسمبلی میں پہنچ گیا نا تو پھر بات کسی اور کی چلنی نہیں ہے، پھر بیانیہ کسی اور کا چلنا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ہم امریکہ کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ افغانستان میں گیا، ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ عراق میں اترا، ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ جناب برما میں اپنے ذریعے سلح کروا رہا تھا، ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی ہیں جب وہ پاکستان کے اندر کسی بھی صورت میں مداخلت کر رہا ہے۔ تم ڈرامے بازیاں مت کرو، تمہیں کیا پتا ہو۔ اور پھر بات وہی آخری ہے کہ نچن والیاں دے باندھا تو کیوں پتا ہوئے کہ آزادی کی جنگ سے لڑی جاتی ہے۔ آج پاکستان کو 75 سال مکمل ہو گئے اور پاکستان کی عمر اس وقت 75 سال ہے، اور ریاستیں وقت گزرنے کے ساتھ، ملک وقت گزرنے کے ساتھ، وطن وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے، ان بے شرموں نے صوبائی دارالحکومت پنجاب کا وزیر اعلیٰ کاف لیگ کا شاہد پاکستان کی رہزن، ملت کے رہزن، ختم نبوت کے ساتھ غداری کرنے والوں کے جال۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں یہ آپ تحریک سے ہاتھ پکڑ کے رہی ہے، میں نے کہا چلے آئے تحریک لبیک ایک کام کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کے انسان کے سینے میں 2 دل بنائے نہیں ہیں، اس نے ایک دل بنایا ہے۔ ان سب کے دلوں میں کسی کے دل میں نواز شریف کی محبت بڑی غالب ہے، کسی کے دل میں جناب عمران کی محبت بڑی غالب ہے، کسی کے دل میں زرداری کی محبت بڑی غالب ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں زر اور مال کی محبت غالب ہے۔ اور جن کے دلوں میں حضور کی محبت غالب ہے، نہ وہ اپنی تعداد دیکھتے ہیں، نہ اپنے وہ مسائل دیکھتے ہیں، جب بھی میدان لگے وہ ہر صورت میں لبیک کہتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ دلوں کو کر دیا فکر تو عالم سے آزاد، خدا تیرے سلسلہ جنوب کو اور دراز کرے۔ بابا جی نے جو ہمیں محبت کے جام پلائے ہیں، جو حضور کا مستند بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بات پر قائم رکھے، اسی خیال اور راستے پر قائم رکھے۔ اور آپ یہ نہ پریشان ہوا کریں کہ جو ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں آپ نے غور سے سنا نہیں۔ ہم نے جیل میں آنے کے بعد جو پہلا بیان کیا تھا اس میں کہا یہ تھا کہ ہم نے منزل تو گزار رستہ بھی نہیں بدلا، اسی راستے سے آئے ہیں، اسی طریقے سے آئے ہیں۔ آج ساتھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے، میں نے کہا نہیں، میں پیدل چلا ہوں، پہلی دفعہ کنٹینر پہ بیٹھا ہوں اور 1.5 کلومیٹر رہ گیا، مجھے سارا کچھ یاد ہے۔ تو یہ 1 کلومیٹر 1.5 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 کلومیٹر
آئے
بتانے گئے وہ جناب دعوی منزل صرف بتانے گئے آپ کو کچھ نسبت ہے اس شخص سے صرف پیداوار کا نام آیا لوگ اپنے پروگرام بنائے ہوئے چھت سے صبح چھٹی ہے لوگوں نے جانا سی جانا سی اپنے طریقے نال جناب 14 اگست کو منانا کرنا نہیں آپ کو نسبت ہے کچھ اس شخص سے آج نکلی آج نکلی اور اس شخص پہچانے گئے بس بات ہے اللہ بھائی چھوڑو یہ باتیں پرانی ہے اشارہ نہیں اب عمل ہے اشاروں کنائے والے اور ہو گئے ہم تو عملن ہیں اشارہ کنایا جناب بولتا کہتا وہ پرانی باتیں ہیں اور بابا جی نے سارا کچھ کرنے کے باوجود میدان آیا کہ تصوف بھی حضور کی ناموس پہ پیرا دینا ہے شریعت بھی حضور کی ناموس پہ پیرا دینا ہے حضور کی ناموس پہ پیرا دینا ہے تدریس بھی حضور کی ناموس پہ پیرا دینا ہے مدرسہ بھی حضور کی ناموس پہ پیرا دینا ہے خاندان بھی حضور کی ناموس پہ پیرا دینا ہے پگڑی بھی حضور کی ناموس کے لیے ہے چپا بھی حضور کی ناموس کے لیے ہے یہ دستار اور عزت یہ ناموس ہماری عزت سب کچھ حضور کی عزت کے لیے ہے بس یہ بابا جی نے آ کر بتایا ہے مگر کوئی تصوف اور تدریس اور جناب اور صوفیت کے رنگ اور کوئی کرتا رہے بابا جی کو بٹا صوفی بھی نہیں آنا جب کسی نے کو گال پوچھنی ہوگا تو میرے کو بکرا آ جائے کیونکہ کل میں ناسا نہ قدر پھول ہیں لوگوں کو برداشت ہی نہیں میں تھوڑی یار ہے بالکل میں بیگانہ کے بندہ نااہل ترین بندہ کسی کم نہ بھی بندہ کھڑے ہوئے ہیں کام چلا رہے ہیں رات کو دعا کری تھی بابا جی کو جا کے عرض کری تھی کہ کام ہو جاتا اور اس صورت سے ہمیں کہ قفس میں بھی رہا سفر شوق رما ہمارا قفس میں بھی رہا سفر شوق رما ہمارا اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنوں جواں ہمارا تم نے اللہ کے راز کو چھیڑا تم نے بابا جی کہہ کے گئے ہیں کہ تم نے ہمارا راستہ نہیں روکا تم نے دین کا راستہ روکا ہے اور جس کے ذریعے روکا ہے رب تمہیں اس کے ذریعے روک کے کھڑا ہوا ہے یہ میرے رب کی حکمتیں ہیں اور سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی بربادی ڈال دی آج صفر فکری کے نام پر پاکستان میں اور جناب اگر اسی طرح ہم نے اپنے ملک کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ تماشا کیا تو گولڈن بھی آ جائے گی 25 سال اور گزر جائیں گے یہ چند سو پیدا اور ہو جائیں گے یا پتہ نہیں دنیا میں بھی رہیں گے یا نہیں گے پتہ نہیں کون رہے گا یہ بوڑھے ہو جائیں گے دنیا سے چلا جائیں گے اگر وطن کو سنبھالنا ہے تو پھر اپنا فیصلہ کرو کہ جناب پیچھے مڑ کے دیکھنا نہ پڑے کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے یا کون کیا کر رہا ہے بلکہ ایسے کرسی پہ بیٹھے اور اعلان ہو جائے کہ تحریک پاکستان کتنے حالات ہونے سے آگے ہاں جی اور یہ آپ کے زور لگانے سے ہوگا اور آپ کے میدان میں کھڑے ہونے سے ہوگا آپ کی محنت کرنے سے ہوگا آپ کا اپنا حق چھیننے سے ہوگا اور کوئی کسی بھی حالت سے کیسی بھی حالت میں کسی بھی لباس میں تمہارے سامنے کھڑا ہو تو اپنا حق نہیں چھوڑ سکتے انشاءاللہ نور کا دین تک پر آئے گا اور انشاءاللہ آ رہا ہے اور جو اس کو روک رہے ہیں وہ باری باری ذلیل ہوتے ہیں پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس میں تا قیامت قائم رہنا ہے اور ان شہیدوں کی خون کی برکت سے جو پاکستان کی قیام کو وقت دیا گیا اور جو آج تک کیا جا رہا ہے یہ یاد رکھنا قیام کے دوران جو خون کیا گیا تھا نا وہ خون وہ تھا کہ کسی کو پتہ لگا یا نہیں لگا ہجرت کے دوران چھپ کر ہجرت کر رہے ہیں اور سارے کر رہے ہیں اور جناب اسی طریقے سے آ رہے ہیں بلوائی ہندو سکھ جو بھی آئے انہوں نے شہید کر دیا بنانے کے بعد جو خون دیا جا رہا ہے وہ تو سامنے کھڑے ہو کر دیا جا رہا ہے غازی الدین شہید میں وہ پلر کے سامنے وہ جناب وہ چوڑا نثار چودھری وہ نہیں ہے نا وہ چوڑے نثار کی حویلی کے سامنے جناب میں کھڑا تھا اور وہاں پر اس پلر پر گولی آنے لگی اور تیسری گولی غازی الدین شہید کو لگی تھی یہ یاد رکھنا ہم اس کی بقا کے لیے آج بھی خون دے رہے ہیں اور ہمارا خون اس کی گلیوں میں بہ رہا ہے اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے نہ ہم بھاگ رہے ہیں نہ ہم بھاگ کر جانے والے ہیں انشاءاللہ تم سب کو ہندوستان کو لانے والے ہیں انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.